حضرات، یہ علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ایک جاہل عابد کو شیطان بہکا سکتا ہے، مگر ایک صحیح عالم دین شیطان کے فریب میں ہرگز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ علم شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ علم انسان کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر روز سمندر کی سطح پر ابلیس کا تخت بچھتا ہے اور شیطان کے تمام کارگزاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور بعد نماز عصر تمام شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کارناموں کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو شراب پلائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو سود کھلایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو بیوی سے الگ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو روزے سے روک دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو نماز پڑھنے سے روک دیا، مگر ابلیس کسی کے کارنامے سے زیادہ خوش نہیں ہوتا، کسی کے کام سے زیادہ خوش نہیں ہوتا، مگر جب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، اتنا سنتے ہی ابلیس اچھل پڑتا ہے اور بے پناہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ ابلیس لعین بڑھ کر اس شیطان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے انجام دیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک علم دین سے روکنا شراب پلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا سود کھلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا نفاق ڈالنے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا قتل کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم سے روکنا میاں بیوی میں جھگڑا کرانے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر سارے شیاطین مایوس ہو جاتے ہیں اور جل بھن کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، پھر بھی ہم لوگوں کے لیے شاباشی نہیں، اور اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا تو اتنی بڑی شاباشی دی جا رہی ہے۔ ابلیس نے کہا تمام شیاطین سے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم لوگوں نے جن گناہوں سے روکا ہے، تم لوگوں نے جن گناہوں سے روکا ہے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے سرزد ہوئے ہیں، اور یہ سارے گناہ علم کی محرومی کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو شراب نہ پیتا، اگر علم دین ہوتا تو سود نہ لیتا، اگر علم دین ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا، اگر علم دین ہوتا تو کسی کی غیبت نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو ہمارے جال میں نہ پھنستا۔ اے میرے شاگردو، کیا تمہیں ایک طالب علم کے حصول علم سے روک دینا کتنا بڑا کمال ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ طالب علم دین حاصل کرتا اور ایک عالم بنتا تو اس کی وجہ سے ہزاروں علم کے چراغ جلتے اور لاکھوں ان سے فیض یاب ہوتے، لہٰذا یہ ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور سنو کہ تم نے جاہلوں کو بڑی آسانی سے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا، اگر تم کسی عالم کو راہ حق سے بھٹکا دو تو میں جانوں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کوئی بڑا عابد، کوئی بڑا عبادت گزار رہتا ہو مگر وہ عالم دین نہ ہو، اور ایسی جگہ بھی بتاؤ کہ جہاں صرف ایک عالم دین رہتا ہو اگرچہ وہ عبادت و ریاضت میں مشہور نہ ہو۔ شیاطین نے ایک جگہ کا نام لیا۔ ابلیس لعین صبح سویرے طلوع آفتاب سے قبل تمام شیاطین کو لے کر اسی مقام پر پہنچ گیا۔ ابلیس لعین انسانی شکل میں ایک راستے پر کھڑا ہو گیا، اسی راستے سے ایک عابد صاحب
صاحب روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لایا کرتے تھے۔ حسب معمول وہ عابد مسجد تشریف لائے تھے۔ ابلیس لعین تو پہلے ہی سے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی اس عابد سے ملاقات ہوئی، ابلیس لعین نے کہا السلام علیکم۔ عابد نے جواباً کہا وعلیکم السلام۔ ابلیس لعین نے بڑے ادب سے کہا حضور آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ بتا دیتے تو بڑا کرم ہوتا۔ عابد نے کہا بتاؤ۔ ابلیس لعین نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیا اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں ڈال دے؟ عابد نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ کہاں اتنا بڑا آسمان و زمین اور کہاں چھوٹی سی یہ شیشی، بھلا اس چھوٹی سی شیشی میں اتنے بڑے آسمان و زمین کو کیسے اللہ رب العزت ڈال سکے گا؟ یعنی اس نے پروردگار عالم کی قدرت کا انکار کر دیا اور کافر و مرتد ہو گیا۔ ابلیس لعین نے کہا آپ سے اتنی ہی بات پوچھنی تھی، اب آپ نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ ابلیس لعین نے وہ ابلیس پھر ایک عالم دین کے پاس گیا، اس نے اس عالم سے بھی وہی سوال کیا جو اس عبادت گزار سے کیا تھا۔ ابلیس نے عالم سے کہا بتائیے یہ ایک چھوٹی سی شیشی ہے کہ اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے، کیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں ساتوں آسمان و زمین کو داخل فرما دے؟ تو اس عالم دین کا جواب سنیے۔ اس عالم نے کہا کہ تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، رب کائنات تو ایسا قادر مطلق ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی سوراخ ہو تو اس قسم کے لاکھوں آسمان و زمین کو میرا رب داخل فرما دے۔ حضرات ادھر ابلیس لعین نے شیاطین سے کہا کہ تم نے دیکھا یہ علم کی برکت ہے کہ علم نے انہیں گمراہی سے بچا لیا، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک فقیہ، ایک عالم دین شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔